شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم۔ بآواز بلند صلوات پڑھی۔ مومن اگر وہ عالم ہے تو اس کا اور درجہ ہے، اگر مومن عالم نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا اور مقام ہے، کیونکہ ایک عالم دین کی برسی کے حوالے سے گفتگو ہے، لہذا مجھے لگتا ہے کہ علم کی گفتگو یا علم کے بارے میں گفتگو یہ آپ کو پریشان نہیں کرے گی، انشاءاللہ آپ اس کو حوصلے سے سنیں گے۔ بآواز بلند درود پڑھیے۔ قرآن کریم نے، اسلام نے، سنت نے علم پہ بہت زور دیا ہے۔ قرآن کریم کا بھی یہ فیصلہ ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، جو ایمان لاتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، ان کو پروردگار ایک درجہ دیتا ہے۔ جو مومنین ہیں، ابھی تک جن کی گفتگو ہوئی ہے، ان کو پروردگار کے ہاں ایک درجہ ملتا ہے، لیکن والذین اوتوا العلم درجات، لیکن جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہوتے ہیں، ان کو پروردگار عالم کئی درجے دیتا ہے۔ تو بس یہ فرق ہے جو مومن، پس قرآن کریم کی نگاہ میں مومن دو قسموں کا ہو سکتا ہے۔ ایک مومن وہ ہے جو عالم نہیں ہے، ایک مومن وہ ہے جو عالم ہے، تو یہ آپس میں برابر نہیں، کیونکہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہم سے پوچھا ہے، یعنی اتنا واضح تھی یہ بات کہ ہم سے پوچھا ہے، کہ اس کا ہر ایک جواب یہی دیتا ہے، ہر انسان کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا جس کے پاس فقط ایمان کی دولت ہے، اب اگرچہ آیت میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ایک درجہ دیا ہے، وہاں پہ فقط اتنا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ نے بلند کیا ہے وہ جو ایمان لانے والے ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، یا مفسرین نے فرمایا کیونکہ یہاں درجات کا تذکرہ ہے، یہاں سے معلوم ہوتا ہے جب ان کے کئی درجے بلند ہیں تو جو فقط مومن ہے اس کا کوئی درجہ تو ہے بلند، یعنی اس کا بھی درجہ بلند ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے مومن کا،
لیکن اگر مومن عالم ہو تو اس کا بہت بڑا مقام ہے، وہ پھر کئی درجے بلند تر ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن کریم جو مسلمانوں کی اور تمام کتب کی سردار ہے، اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو سب سے پہلی آیت، جو سب سے پہلا لفظ سرور کائنات پہ نازل ہوا، وہی علم کے بارے میں ہے۔ اقرا، وہ پڑھنے کے بارے میں ہے، وہ علم کی بات اس میں ہو رہی ہے۔ اور پروردگار عالم نے جو سب سے پہلا انسان دنیا پہ بھیجا، اس کو کیا جب خلق کر دیا تو اس کے سب سے پہلے جو چیز جس کی قرآن کریم نے بات کی ہے وہ کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی سب سے پہلے انسان جس کو زمین پہ بھیجنا ہے، زمین پر بھیجنے سے پہلے پروردگار عالم نے ڈائریکٹلی اس کو تعلیم دی ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ کسی کے ذریعے تعلیم دے دے۔ دیکھیں فرشتوں کو خداوند عالم نے ڈائریکٹ تعلیم نہیں دی۔ خداوند عالم فرشتوں کا بلا فاصلہ معلم نہیں ہے۔ جب فرشتوں کی تعلیم کی بات آئی تو پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ اب میں نے فرشتوں کو تعلیم دی، فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، یعنی جو اللہ سے، جو خداوند عالم سے، جو اس مقدس ذات سے سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ انسان ہے، اور فرشتوں کو اس انسان، اس معصوم انسان سے تعلیم حاصل کرنے کا شرف ہوتا ہے۔ ان میں اتنی استعداد نہیں، اتنی ہمت نہیں، اتنی ان کی صلاحیت نہیں کہ وہ ڈائریکٹ خدا سے علم لے سکیں۔ درمیان میں ایک واسطے کی ضرورت ہے۔ فرشتوں کو پھر دیکھیں وہاں پہ تعلیم کی بات بھی نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اے آدم تو ان کو تعلیم دے، نہیں، انبئہم یعنی ان کو خبردار کر دو۔ یہ ایک سطحی سی بات ہے کہ آپ ان کو اطلاع دے دیں، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو تعلیم دیں۔ حضرت آدم تعلیم لے رہے ہیں خداوند عالم سے، لیکن فرشتوں کے بارے میں ہے کہ آپ ان کو اطلاع دے دیں۔ یعنی جو سب سے پہلا انسان زمین پر آ رہا ہے وہ بھی پروردگار عالم اس کو تعلیم دے کے زمین پہ بھیج رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان کی خلقت کا بعد میں تذکرہ ہے، قرآن کی تعلیم کا پہلے تذکرہ ہے۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ تعلیم کا مرحلہ معمولاً ہمارے ہاں جب انسان دنیا پہ آ جاتا ہے، چند سال گزر جاتے ہیں تو وہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن قرآن کی تعلیم وہ ہے جو انسان کی خلقت سے پہلے پروردگار عالم نے اس کا بندوبست کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، اب خلق الانسان، انسان کی خلقت کی بعد میں بات ہے، پہلے وہ بھی عام تعلیم کی بات نہیں ہے۔ علم القرآن یعنی انسان کی دنیا پہ آنے سے پہلے اس کی قرآن کی تعلیم کا نظام ہونا چاہیے۔ تبھی تو دیکھیں اب بہت جلدی ہم کہتے ہیں کہ بہت جلدی یہ پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن 4-5 سال سے پھر بھی شروع ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کریں۔ نہیں فرمایا 5 سال، 6 سال، 4 سال، مہد سے، گہوارے سے۔ یعنی اسلام نے زمانے کی ساری قیدوں کو توڑ دیا ہے۔ یہ زمانے کی قید ہم لگاتے ہیں اتنے سال سے اتنے سال تک، ہمارے ہاں تو وہ کیا ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، اتنے سال پہ جب پہنچا تو اب یہ فارغ ہے، اب اس کا پڑھنے سے کوئی کام نہیں، اب اس کا پڑھانے سے کوئی کام نہیں۔ معمولاً جب 50-60 سال کے ہو جاتے اب ہم نے جی کیا پڑھنا ہے، اب ہمارا تو دور گزر چکا ہے۔ لیکن اسلام نے کہا الی اللحد، قبر میں رکھنے تک اس کو تعلیم دینی ہوگی، یعنی جب یہ دنیا سے چلا جائے تب بھی اس کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، تب ہی تو جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہاں بھی اسما افہم کہہ کے اس کو تعلیم دی جاتی ہے، فقط مرنے تک تعلیم نہیں۔
کیونکہ اسلام نے کہا الاللہد، لحد مرنے کو نہیں کہتے، قبر کی جو خاص حالت ہے بعض علاقوں میں اس کو لحد کہا جاتا ہے. ہم اگر قبر بھی مانا کریں، وہاں جاتے تک انسان کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. لہٰذا ہم بار بار وہاں پہ ہم درس توحید دے رہے ہوتے ہیں، درس نبوت دے رہے ہوتے ہیں، درس امامت دے رہے ہوتے ہیں. اگر تم سے پوچھیں تو بتانا اللہ میرا پروردگار ہے، ختمی مرتبت میرے رسول ہیں، کعبہ میرا قبلہ ہے، قرآن میری کتاب ہے، مولا کائنات اور ان کے 11 بیٹے یہ میرے امام ہیں. ہر ایک کا نام ہم بتا رہے ہوتے ہیں. اگر اس کو سمجھ نہیں ہے تو پھر تو لغو کام ہے، عبث کام ہے، تو پھر تو یہ بتانا بے فائدہ ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ تو سن اور تو سمجھ، جس میں سمجھنے کی استطاعت ہو، ہمت ہو، طاقت ہو، صلاحیت ہو. لہذا زمان کی قید کو اسلام نے ختم کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس پیریڈ سے لے کے وہاں تک آپ نے علم حاصل کرنا ہے. وہ ممکن ہے کام کے حوالے سے ایسا ہو کہ اب اس میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں، اب یہ ایکسپائر ہو گئے، اب کہتے ہیں جی 60 سال پہ پہنچا ہے تو اس کو سائڈ پہ کر دیں. لیکن تعلیم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے یہ کوئی قائد نہیں ہے. لہٰذا یہ زمانے کی پیریڈ کی قید کو ختم کیا. فاصلے کا بھی اسلام نے لحاظ نہیں کیا کہ آپ اگر مسقط میں یہاں کوئی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ کوئی بندوبست نہیں ہے تو پھر رہنے دیں. بھائی آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے دنیا کے ہر کونے سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا فرمایا اطلبوا العلم ولو بالسین. یہاں سین کے معنی میں علماء فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ چائنا جانا ہے تم نے، اس کا مطلب ہے کہ اگر تمہیں دنیا کے دور ترین کونے میں، گوشے میں اگر جانا پڑے علم کی تلاش میں تو تمہیں جانا ہوگا. وہاں سے زمانے کی قید کو ختم کیا، یہاں مکان کی حدوں کو توڑ دیا. کوئی مکان میں محدودیت نہیں ہے. یہاں پہ اگر علم ہے یہاں پہ حاصل کریں، اگر یہاں پہ نہیں ہے تو پھر تو چارہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پڑھانے والا نہیں، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں. جنس کی قید میں بھی اسلام نہیں رہا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بیٹے کو تعلیم دیں، بیٹی کو رہنے دیں. اب یہ قدیم زمانے میں البتہ تھا، اب شاید برعکس ہوتا جا رہا ہے. اب بیٹیاں اچھا پڑھتی ہیں، وہ آگے بڑھتی ہیں، بیٹے پیچھے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ہوتی ہے یہ جلد از جلد کاروبار کریں اور پیسہ کمائیں. لہذا اس قید کو بھی توڑ دیا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. علم کا حاصل کرنا ہر مسلم پہ، ہر مسلمہ پہ، ہر مرد و زن پہ واجب ہے. اس حد کو بھی اسلام نے ختم کر دیا. ان حدوں میں محدود نہیں رہنا. معلم اور ٹیچر کی حد کو بھی توڑ دیا. یہ نہیں کہ میں اپنے مذہب والے سے سیکھوں. اگر کوئی مومن ہے، محب اہل بیت ہے، اہل بیت کا عاشق اور دیوانہ ہے تو اس سے میں پڑھوں. لیکن اگر کوئی اور ہے، اس کے پاس اچھی بات ہے تو پھر مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں، لیکن فرمایا خذ الحکمہ ولو من اہل النفاق. اگر منافق ہے اس سے بھی اگر حکمت کی بات ہے تو وہ لے لے. یعنی فقط مومن سے نہیں، فقط ایک مسلمان سے نہیں، منافق سے، جس کو کہا گیا کہ یہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے. جب منافق سے اجازت ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کافر سے بھی سیکھنے کی اجازت ہے. کیونکہ فرمایا حکمت کی بات اس کے سینے میں تڑپتی رہتی ہے، وہاں قرار نہیں پاتی جب تک وہ اپنے اہل کے پاس نہ آ جائے. وہ وہاں پہ بھولے سے چلی گئی ہے. یا بعض روایات میں تو عجیب ہے، معصوم فرماتے ہیں شرق میں چلے جاؤ، غرب میں چلے جاؤ، مشرق مغرب، جہاں مرضی ہے چلے جاؤ، اگر کوئی کام کی بات ہوگی تو وہ ہم اہل بیت سے گئی ہوگی. یا وہ بتانے والا بتائے گا، نہیں بتا رہا تو وہ چور ہے. جہاں مرضی ہے آپ چلے جائیں. اگر ایک کام کی بات ہے، حکمت کی بات ہے، علم کی بات ہے، فرمایا وہ ہم اہل بیت سے گئی ہے. بعض دفعہ تعجب ہوتا ہے ویسے کہ فلاں بندے نے اتنی قیمتی بات کی ہے، لیکن جب آپ اس کی تلاش کریں تو وہ کہیں نہ کہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں ڈنڈی ماری ہے اس نے. صلوات پڑھیں بآواز بلند.
اسلام نے ان تمام حدوں کو توڑا ہے۔ لہذا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، جو فقط مومن ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، اس کا بھی پروردگار عالم کے نزدیک درجہ ہے، لیکن اگر علم ساتھ آ جائے تو پھر درجات ہیں۔ عام مومن تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اکبر، اس کو ثواب ملتا ہے۔ جب عالم مومن یہ مباحثہ کرتا ہے تو اس کا تسبیح پروردگار حساب ہوتا ہے۔ جب دینی معاملات میں، دینی امور پہ یہ گفتگو کرتا ہے تو اس کا اللہ اکبر کہنا اس کی علمی گفتگو کرنے کے برابر ٹھہرتا ہے۔ جب علم سیکھنے کے لیے یہ گھر سے چلتا ہے تو روایات میں اس کو شہدائے بدر جتنا ثواب ملتا ہے، یعنی ایسے لگتا ہے یہ راہ جہاد میں نکلا ہے، یہ جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے۔ ایک ساعت ابو ذر کو جو نصیحت فرمائی رسول اللہ نے، ایک ساعت، اب ساعت کا لفظ اس کے کئی معنی ہیں۔ اب آج کل ہمارے ہاں جو چلتا ہے عربی میں ساعت اگر کہیں تو ہم جو گھنٹہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک لمحہ بھی ہو سکتا ہے، ایک گھڑی بھی ہو سکتا ہے، جس کا کوئی حساب نہیں ہے کیا کتنا ہے۔ لیکن روایت کی تعبیر یہ ہے کہ اگر ایک ساعت آپ اگر اہل علم کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو فرمایا وہ 1000 دنوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک فقط لحظہ، ایک گھڑی، اور وہ دیکھیں وہ فقط یہ نہیں ہے کہ کسی مدرسے میں جا کے آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی علم کی بات آتی ہے، اہل علم کی بات آتی ہے، تو لوگ اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو فقط مولانا حضرات کی بات ہو رہی ہے۔ جو بھی علم کا طالب ہے، جو مجالس میں آتے ہیں، یہ علمی محافل ہیں، یہ علمی مذاکرے ہیں، یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں لوگ۔ لہذا مولا کائنات نے کتنا خوبصورت فرمایا، یا عالم بن جا یا طالب علم، یا ان دونوں سے محبت کرنے والا، چوتھا نہ وگرنہ ہلاک ہو جائے گا۔ مذہب اہل بیت کا تعارف علم سے ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی ہمارا تعارف کس سے ہے؟ ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں۔ شیعہ کا تعارف یہ ہے، محبان اہل بیت کا تعارف یہی ہے کہ ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما، ہمارے پیشوا، ہمارے امام، ان کا تعارف کس سے تھا؟ علم سے۔ علم کی دنیا میں دوسری مشکلات، بعض اختلافات کی بنیاد پہ سیاسی مسائل میں ہیں مشکلات، لیکن علم کی دنیا میں آج تک کسی نے انکار نہیں کیا کہ اہل بیت سے کوئی آگے ہو۔ علم کی دنیا میں جب پروردگار عالم نے نبی خدا کے ذریعے انتخاب کیا طالوت کا، فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ طالوت کو ہم لشکر کی سربراہی کے لیے انتخاب کر رہے ہیں، لیکن ہمارا انتخاب کس بنیاد پہ ہے؟ ایسے تو نہیں ہے ایک ان میں سے اٹھا کے کہا کہ یہ ذرا ہم میں سے اس کی ایج ذرا زیادہ ہے، اس کو بنا دیں۔ خدا کے نزدیک یہ تو معیار نہیں ہے، اس کے رشتہ دار زیادہ ہیں، اس کے ووٹ زیادہ ہیں، خدا کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے۔ نبی خدا نے معیار بتایا ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ معیار برتری کا یہ ہے، انتخاب کا یہ ہے، سب سے پہلی بات اس کا علم تم سے زیادہ ہے۔ یعنی کسی دور میں بھی جب کسی لشکر کی، جب کسی قوم کی، جب کسی ملت کی سربراہی کے لیے، امامت کے لیے، پیشوائی کے لیے کسی کا انتخاب کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز جس کو دیکھنا ہے وہ علم ہوگا۔ ہمیں سب سے پہلے علم کو دیکھنا ہے، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کون لیڈر بن سکتا ہے، کس میں یہ صلاحیت ہے۔ دوسری چیز آپ نے قدرت کو دیکھنا ہے، زور بازو کو دیکھنا ہے۔ جب ہم علمی میدان میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سارے مولا کائنات کے دروازے پہ جھکتے نظر آتے ہیں۔ علمی میدان میں ہر ایک کو جب مشکل بنتی ہے تو وہ در علی پہ آتا ہے، اور قدرت کے میدان میں، طاقت کے میدان میں
ہم نے سب کے واقعات پڑھے، سب کے واقعات سنے، بس ایک ہمیں ثابت قدم جو نظر آیا وہ مولا کائنات کی ذات، جنہوں نے فرمایا لو تظاہرت العرب علی قتالی لما ولیتو، اگر پورے کا پورا عرب میرے قتل کرنے پہ اکٹھا ہو جائے میں پھر بھی پشت پھیر کر نہیں بھاگوں گا۔ اگر قدرت میں دیکھا جائے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، جو قرآنی معیارات ہیں وہ ان کے پاس ہیں۔ تو قرآن کریم نے وہ مومن جو عالم ہے اس کے لیے کئی درجات رکھے ہیں۔ دوسری آیت جو اہل علم کے لیے، وہ جو مومن بھی ہیں اور اہل علم بھی ہیں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، فرمایا اللہ کی توحید کی شہادت دینے کے لیے خود خدا ہے، اس کے بعد فرشتے ہیں، اس کے بعد اولو العلم ہیں، علماء ہیں۔ دیکھیں کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں خدا کی توحید کی گواہی دینے کے لیے، کون ہیں؟ اللہ، فرشتے اور اولو العلم۔ صاحبان علم وہ ہیں جن کو خدا قرآن کریم میں فرشتوں کی صف میں کھڑا کرتا ہے، ملائکہ کے ساتھ اولو العلم کا نام ہے۔ جو صاحبان علم ہیں ملائکہ کے ساتھ ان کا نمبر ہے، اور یہاں تو اس صف میں کھڑے ہیں، لیکن جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں، جب علم کی تلاش میں ایک انسان چلتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھاتے نظر آتے ہیں، یہاں پہ خدمت کرتے نظر آتے ہیں اہل علم کی۔ تیسری آیت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، خدا کا خوف ہے، جو خدا کی ہیبت سے، جو خدا کے جلال سے ڈرنے والے ہیں، وہ فقط علماء ہیں۔ یہ انما جو شروع میں لگا دیا یعنی وہ فقط علماء ہیں۔ خشیت عام خوف کو نہیں کہتے، وہ خوف ہے جو معرفت کے ساتھ، جو کسی کی عظمت کی شناخت اور درک کرنے کے بعد انسان کے دل میں آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے خشیت۔ لہذا انبیاء علیہ السلام علماء کی یہ خصوصیت ہے، جو انسانوں میں سے، مومنین میں سے ایسا گروہ جن کے دل میں خشیت پروردگار ہے وہ علماء ہیں۔ اور معصومین نے ہمیں دعاؤں میں یاد دیا ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک، پروردگارہ ہمیں وہ خشیت عطا فرما جو تیرے اور تیری معصیت کے درمیان پردہ بن جائے، حائل بن جائے، رکاوٹ بن جائے، ہمیں وہ خشیت چاہیے۔ جب میں تیری نافرمانی کرنے لگوں وہ خشیت مجھے روک لے، میں تیری نافرمانی نہ کر سکوں۔ لہذا قرآن کریم نے، البتہ یہ اس عالم کی بات ہے، یہ بڑا واضح ہے کہ جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے۔ مولا کائنات، مولا کی ذات پہ بلند ترین صلوات۔ محمد و آل محمد۔ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں العلم مقرون بالعمل، علم عمل کے ساتھ ملا ہے۔ من علم عمل، جس نے جانا اس نے عمل کیا۔ علم کے ساتھ عمل ضرور ہے، اگر علم کے ساتھ عمل نہیں ہے تو وہ عالم بھی نہیں ہے، وہ پھر عالم بھی نہیں ہے۔ عجیب روایات ہیں، اذا فسد العالم فسد العالم، جب ایک عالم خراب ہوتا ہے تو پوری کائنات خراب ہوتی ہے۔ فضیلت اتنی ہے لیکن اگر اس کے علم پہ عمل نہیں ہے تو پھر جو اس کے نقصانات ہیں وہ کسی عام فرد کے نقصانات نہیں ہیں۔ ایک عام فرد خراب ہے تو وہ اپنے آپ کو خراب کرے گا کیونکہ اس کی بات کسی نے نہیں مانی۔ ایک عالم، اس کی بات ہر ایک کے نزدیک وزن رکھتی ہے، معیاری ہوتی ہے، لوگ اسے اللہ کی بات سمجھتے ہیں، لوگ اسے معصومین کی طرف منسوب سمجھتے ہیں۔ لہذا دیکھیں قرآن کریم نے فقط انبیاء کو جو دھمکی دی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی، انبیاء کو فرمایا لو
اگر تم نے شرک کیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا تیرا عمل حبط ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس سے اگلا مرحلہ جو سخت ترین مرحلہ فرمایا لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر تو نے ہماری طرف کسی ایسی بات کی نسبت دی اے نبی جو ہم نے نہیں کہی، ہم تمہیں قدرت کے ساتھ پکڑیں گے، ہم تیری شاہرگ حیات کو کاٹ دیں گے۔ یہ کسی اور بندے کے بارے میں نہیں ہے، فقط رسول کے بارے میں۔ کیوں ہے ایسا؟ کتنے افراد تاریخ میں گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کسی کی گردن خدا نے نہیں کاٹی، کسی کو یہ دھمکی نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کو پتا تھا یہ تو ہے ہی جھوٹا، اس کی بات کس نے ماننی ہے؟ نبی کی بات لوگ اس وجہ سے مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ اس پہ لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے۔ لہذا جو ان کو جس سختی کے ساتھ فرمایا وہ کسی اور کو نہیں کہا۔ عالم دین کے لیے اگر وہ علم پہ عمل کرتا ہے تو جزا بھی اتنی زیادہ ہے، لیکن اگر عمل نہ کرے تو پھر جو اس کی سزا ہے وہ بھی بے مثال سزا ہے۔ لہذا مہم یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے پڑھے، اللہ کے لیے پڑھائے۔ روایات کہتی ہیں جو خدا کے لیے پڑھتا ہے، جو خدا کے لیے پڑھاتا ہے، اسے آسمانوں میں عظمت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ آسمانوں میں ہوتا ہے۔ لہذا وہ علماء جنہوں نے اپنی زندگی میں عمل کو جگہ دی، وہ کن مقامات پہ پہنچے۔ شہید مطہری کے بارے میں یہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک خواب میں دیکھا رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، رسول اللہ نے شہید مطہری کے ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے۔ کہتے ہیں جب میں اٹھا، یہ اپنے بچوں کو ان کے بیٹوں سے منقول ہے، کہا کہ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں جب میں اٹھا تو میں رسول اللہ کے بوسے کی گرمی اپنے ہونٹوں پہ محسوس کر رہا تھا۔ جنہوں نے ان کے مکتب سے دفاع کیا، جو ان کے لیے جنہوں نے پڑھا، جنہوں نے پوری زندگی انہی کے لیے گزاری۔ آیت اللہ امینی جنہوں نے الغدیر لکھی، بے مثال کتاب جس کا ابھی تک جواب نہیں ہے، مولا کائنات کی امامت پہ الغدیر، اکیلے۔ بعض دفعہ لائبریری والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ علامہ اندر لکھ رہے ہیں کتاب، تالا لگا کے چلے جاتے تھے۔ ایک واقعے میں دوسرے دن جب آیا لائبریرین کھولا تو کہا آپ آ گئے؟ میں نے تو ابھی کھولا۔ کہا نہیں، کل آپ کو یاد نہیں رہا، آپ تالا لگا کے چلے گئے، لیکن میں مصروف تھا پڑھنے میں۔ کتنی ایسی لائبریریوں میں گئے ہیں جہاں اجازت نہیں ہوتی تھی، اگر ہوتی تھی تو کتاب آپ باہر لے کر نہیں جا سکتے، اندر بیٹھے رہتے تھے، وہیں پہ نماز کھانا کھائے بغیر۔ ایک دن 2 دن اس طرح انہوں نے محنت کی ہے۔ ان کے بیٹے سے منقول ہے کہ میں نے اپنے والد گرامی کو خواب میں دیکھا، حوض کوثر لگا ہے، مولا کائنات کے ہاتھ میں ایک کاسہ ہے، اس سے جو بھی آتا ہے مومن اس کو پانی پلا رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ حوض کوثر ہے، آئیں پیو۔ لیکن کہا جب میرے والد کو دیکھا تو مولا نے کاسہ رکھ دیا، جام رکھ کر اپنی آستینیں چڑھائیں، ہاتھوں سے چلو کو بھرا، ہاتھوں کو چلو میں بھر کے پانی کو وہ علامہ کے سامنے کیا۔ یہ علامہ امینی، وہ علماء جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کی بات کی ہے، مکتب کو زندہ کیا ہے، اپنے گھر کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولادوں کی پرواہ نہیں کی۔ زندان میں اگر ہیں تو فقط اس فکر میں ہیں کہ میں کچھ مطالب لکھ جاؤں تاکہ بعد والی نسلوں کے کام آ جائیں۔ شہید کا کیا ہے؟ زندان میں لکھی ہے لمحہ، بعض نے تو یہاں تک کہا اپنے خون سے لکھی ہے۔ یہ علماء ہمارے گزرے ہیں، ان کی سیرت وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے معصومین علیہ السلام کو کاپی کیا ہے، ان کے اصحاب اخیار کو کاپی کیا ہے۔
وہ جس راستے پہ چل رہے تھے ہم اسی راستے پہ چلیں. لہذا اپنی زندگی کی پرواہ نہیں، اپنے معاملات کی، اپنے معاشیات کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. دنیا سے لگاؤ نہیں تھا، دنیا سے لگاؤ نہیں تھا. یہ میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، سب سے مشکل ترین مرحلہ حضرت داؤد کو وہی ہوئی کہ وہ عالم دین جو دنیا پہ ٹوٹ پڑنے والا ہے اس سے بچو، کیونکہ وہ قطاع طریق ہے، وہ راہزن ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے، وہ لوگوں کو غلط راستے پہ لے کے جائے گا. لہذا ہمیں ان علماء کی پیروی کا کہا گیا ہے مگر کہ جو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، دنیا پہ مرنے والے نہیں ہوتے. مرحوم نراکی کاشان سے بیر کسی کام سے آئے ہیں، بعض تواریخ میں شاید حمام تھا شہر سے بیر، اس پہ آئے ہیں. وہاں پہ ایک فقیر، ایک اللہ لوگ جو ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان کے ہاتھ میں خاص برتن ہوتا ہے، اس کو لے کے تو مختلف گھروں میں جاتے ہیں. جو چیز مل گئی کہا کہ تم بڑے عالم دین ہو. مرحوم نراکی کے بارے میں ہے کہ ان کے کافی زمینیں، جائیداد اور اپنا جیسے ہوتا ہے فیملی جو ہے ان کی مضبوط فیملی تھی. کہا کہ اتنی دنیا داری میں مصروف ہو تم، اگر واقعاً تمہیں امام حسین علیہ السلام سے عشق ہے تو آؤ ابھی یہیں سے کربلا چلیں، یہیں سے آئیں کربلا چلتے ہیں. گھر کو چھوڑو، پورا یہ دنیا داری کا نظام ہے، یہ اولاد، یہ مال، یہ جائیدادیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. گھر بتاتے بھی نہیں ہیں، وہ بہت مال و متاع سب کچھ چھوڑ دیا، کہا چلتے ہیں کربلا. چل پڑے. جب تھوڑی دیر چلے، راستہ طے کیا، وہ فقیر جو اپنے عارف بنا ہوا تھا کہا وہ میرا خاص برتن تو وہیں پہ رہ گیا، جس برتن میں میں لوگوں سے وہ مختلف چیزیں کھانے کی لیتا ہوں وہ میرا وہیں پہ رہ گیا، میں اس کو لے کے آتا ہوں. آقا نراکی نے کہا کہ خیر ایک برتن ہے کیا کرتے ہو؟ کہا نہیں میری زندگی وہی ہے. آقا نراکی نے فرمایا اب بتا دنیا دار کون ہے؟ دنیا کا آ جانا، پیسے کا آ جانا یہ دنیا داری کی علامت نہیں ہے. ممکن ہے کسی کے پاس 10 روپے ہوں لیکن وہ دنیا دار ہو، کسی کے پاس 10 لاکھ ہوں لیکن وہ دنیا دار نہ ہو. تیرے پاس یہی سب کچھ ہے لیکن تو اس پہ مرنے کے لیے تیار ہے. میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، مظلوم کربلا کی زیارت پہ تیرے ساتھ چل دیا. لہذا کسی کے ظاہری مال سے یہ دھوکہ نہ کھائیں کہ وہ دنیا دار ہے. ممکن ہے کسی کے پاس مال کم ہو لیکن وہ دنیا کا پجاری ہو. یہ علماء کی خدمات ہیں. لہذا روایات میں کہ جب ایک عالم دین دنیا سے چلا جاتا ہے ایک ایسا رخنہ پڑ جاتا ہے لا یسدھا شیء، اس کو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی. دیکھیں ایک کاروباری بندہ چلا جاتا ہے، ایک ٹیچر چلا جاتا ہے، بہت سارے افراد دنیا سے جاتے ہیں لیکن محسوس نہیں ہوتا. لیکن ابھی آپ نے تجربہ یہاں تو کیا مولانا ہاشم صاحب، جو ان سے آشنا ہیں، جو ان کی خدمات سے واقف ہیں، ان سے اگر پوچھیں ان کی دلی کیفیت کیا ہے تو ہر ایک بندہ کہے گا ان کی کمی ابھی تک پوری نہیں ہو رہی. جب ایک عالم دین دنیا سے جاتا ہے جو اس کے جانے سے رکھنا پڑتا ہے لا یسدھا شیء، کوئی چیز بھی اس کو پورا نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ جتنا ابلیس عالم دین کی موت پہ خوش ہوتا ہے اتنا کسی اور کی موت پہ خوش نہیں ہوتا. اور اس کے مقابل میں جب عالم دین دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے اس کی موت پہ گریہ کرتے ہیں. یہ عام عالم دین کی بات ہے. جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے فرشتے گریہ کرتے ہیں، لیکن وہ عالم دین
جو علم لدنی کا مالک ہو، وہ عالم دین جو علم غیب کا وارث ہو، وہ عالم دین جو محمد و آل محمد کا عالم ہو، جب وہ دنیا سے چلا جائے تو فرشتوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ امام رضا علیہ السلام آدھی رات جب مامون نے بلایا، فرماتے ہیں ابا سلط اگر میں واپس آؤں، دیکھو ابا میرے کندھوں پہ ہے تو مجھ سے گفتگو کر لینا، لیکن اگر دیکھو ابا میرے سر پہ ہے پھر سمجھ جانا مجھے زہر جفا مل چکی ہے، پھر مجھ سے گفتگو نہ کرنا۔ ابا سلط کہتے ہیں میں انتظار میں رہا، دیکھا جب مولا واپس آئے، ابا سر پہ ہے، مولا قدم رکھتے ہیں، لرز جاتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنے کمرے تک پہنچے ہیں۔ مولا نے فرمایا ابا سلط دروازہ بند کر دو، میرا بیٹا مدینہ سے آئے گا، مجھے غسل بھی دے گا، مجھے کفن بھی دے گا۔ مولا تنہا ہیں، زہر کے اثر سے تڑپ رہے ہیں۔ امام مجتبیٰ کے پاس تو بہن موجود تھی، جگر کے ٹکڑے اٹھانے کے لیے جناب زینب کلثوم موجود تھی، تسلی دینے والا بھیا حسین موجود تھا، جناب عباس موجود تھے، لیکن امام رضا تنہا ہے، تڑپ رہے ہیں۔ لیکن ابا سلط کہتے ہیں ایک وقت میں نے دیکھا ایک کمرے میں نور ظاہر ہوا، امام جواد معجزہ امامت سے تشریف لائے، اپنے بابا کو غسل بھی دیا، بابا کو کفن بھی دیا۔ اے امام رضا آپ کا بیٹا مدینہ سے چلا، معجزہ امامت سے خراسان میں پہنچا، آپ کو غسل بھی دیا، آپ کو کفن بھی دیا، لیکن میں قربان جاؤں کربلا میں ایک ایسا بیٹا بھی تھا جس کے پاس بابا کو غسل دینے کے لیے پانی نہیں تھا، بابا کو کفن دینے کے لیے کفن بھی نہیں ہے۔ جب دفن کرنے کے لیے بنی اسد کے لوگ آگے بڑھے تو سر پیٹنے لگ گئے۔ مقتل کہتا ہے بنی اسد والے پریشان کیوں ہوئے؟ آخر جب کسی کو دفن کرنا ہو تو اس کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے، ارے یہ کس کا لاشا ہے، ہم اس کی قبر بنائیں۔ بنی اسد والوں نے دیکھا ان شہیدوں کے بدن کے ساتھ ان کے سر نہیں ہے، سر پہ پیٹنا شروع کیا، اتنے میں گرد و غبار پھٹا، ایک نوجوان آگے بڑھا، کہا بنی اسد کے لوگوں میں بتاتا ہوں میرے غریب باپ کا لاشا کون سا ہے، لیکن اجرکم علی اللہ۔ مقتل کہتا ہے جب میت کو اٹھاتے ہیں چند انسان مل کے اٹھاتے ہیں، کوئی ہاتھوں کی طرف سے پکڑتا ہے، کوئی پاؤں کی طرف سے، لیکن امام سجاد نے عجب انداز میں باپ کا لاشا اٹھایا، کہا بنی اسد کے لوگوں مجھے ایک کپڑا دے دو، میرے باپ کا لاشا اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔